بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت کی ڈسٹریبیوشن۔ پروفیسر صاحب، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3۔ انہوں نے پھر پوچھا ان کی عمریں کیا ہیں؟ میں نے جواب دیا 9 سال، 7 سال اور 3 سال۔ یہ سن کر انہوں نے کہا پھر تو یقیناً آپ یونیورسٹی سے واپسی پر ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہوں گے۔ میرے اسباب نے جواب دیا آپ ان چیزوں کو ان میں کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، اور چونکہ بیٹا بڑا ہے اس لیے میں اپنی لائی ہوئی تمام چیزیں اس کے حوالے کر دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ انہیں آپس میں بانٹ لو۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا پروفیسر صاحب، اگر آپ کو کسی دن یہ پتہ چلے کہ آپ کا صاحبزادہ آپ کی لائی ہوئی چیزیں آپ کی ہدایت کے مطابق تقسیم نہیں کرتا یا انہیں بانٹنے میں انصاف سے کام نہیں لیتا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کا حل تو بہت آسان ہے، میں اگلی بار اس کو صرف اس کا حصہ دوں گا اور بیٹیوں کا حصہ انہیں خود الگ سے دے دیا کروں گا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ اور انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا پروفیسر صاحب، آپ کی اس بات میں وہی فلسفہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے اپنی عنایات تقسیم کرنے کا فارمولہ طے کر رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جو رزق اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی، ان میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اور جب تک آپ وہ حصہ ان حقداروں تک پوری ایمانداری اور انصاف سے پہنچاتے رہتے ہیں تو آپ کو وہ حصہ اسی تناسب سے ملتا رہتا ہے اور آپ بھی دنیا کی نظر میں مالدار، سیٹھ، جاگیردار اور سرمایہ دار بنے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس تقسیم میں کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ پاک کو صرف آپ کے حصے تک محدود کر دیتا ہے اور اس ریل پیل سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر وہ رب کریم وہ رزق یا تو ان لوگوں تک براہ راست پہنچانا شروع کر دیتا ہے یا اس رزق کی تقسیم کے لیے کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیتا ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیٹھ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اسی دوران یہ باتیں بھی سننے میں آتی ہے کہ فلاں کے بیٹے پر اللہ کا بہت کرم ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، دنوں میں کروڑ پتی ہو گیا ہے۔ یہ وہی شخص ہوتا ہے جسے رب کریم نے آپ کو ہٹا کر آپ کی جگہ نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ کی تقسیم کا یہ معاملہ صرف رزق تک ہی محدود نہیں ہے، اس میں عزت، سکون، امن اور آسانیاں بھی شامل ہے۔ خاص طور پر عزت کا معاملہ بڑا خاص الخاص ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک عزت کے معاملے میں بہت احساس ہے۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی عزت کو ذاتی کمائی سمجھ لیا ہے۔ ہم اس گمان میں مبتلا ہیں کہ عزت کے ہم بلا شرکت غیر مالک ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری ذاتی میراث اور ہماری اہلیت اور صلاحیتوں کا ثمر ہے، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ اپنے گرد و اطراف میں نظر دوڑائیں تو آپ کو بے چین، بے سکون اور بے چینی کیفیت میں مبتلا لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ بدقسمتی سے ہم میں بھی انہی کیفیت کا شکار ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ باقی اقوام عالم کے مقابلے میں ہم اتنے محروم کیوں ہیں؟ کیا یہ ہماری بدعملی اور گناہوں کا نتیجہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟
ہم نے رب کی دی ہوئی عزت سے لوگوں کا حصہ نکالنا چھوڑ دیا ہے اور اس طرح عزت کی ترسیل میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے رب کی دی گئی آسانیوں کو بانٹنا چھوڑ دیا ہے اور وہ آسانیاں بھی ہم سے چھین رہی ہے۔ ہم اپنے غریب ہمسائے کے مجرم ہیں، اس غریب بچی کے مجرم ہیں جس کی شادی کا کل خرچ ہمارے بچے کے سالانہ پاکٹ منی کے برابر ہے۔ ان تنوں میں برابر کے شرک جرم ہیں جو وہ تمام عمر کم چیز لانے پر سہتی ہے۔ ہم اس بیمار بچے کے مجرم ہیں جس کے علاج کا خرچ ہمارے گھر میں کھڑی بہت سی گاڑیوں میں سے کسی ایک کی قیمت میں ہو سکتا ہے۔ ہم اس عرض خواہ کے مجرم ہیں جو قرض لے کر دور دراز کے گاؤں سے ہمارے دفتر اس غلط وقت پہنچتا ہے جب ہم اپنے کسی عزیز یا دوست سے گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ اگلے دن کے لیے ٹال دیا جاتا ہے۔ ہم اس گھریلو ملازمہ کے بھی مجرم ہیں جس کا بیٹا ہمارے گھر ٹوٹی سائیکل، پرانے کپڑوں اور جوتوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس اجتماعی بے چینی، بے سکونی، بے برکتی اور بیماریوں سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے۔ ہمیں روز مرہ کے رویے کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مخلوق کی عزت دراصل اس کے خالق کی عزت اور مخلوق سے پیار دراصل اس کے خالق سے پیار ہے۔ کیا ہم ان اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں انسان تو انسان، جانور بھی اپنے حصے کی عزت، پیار اور سہولیات کا حصہ پوری ایمانداری اور دھڑلے سے وصول کرتا ہے، جب ہم پیار کی جگہ نفرت، عزت کی جگہ حقارت اور بخشش کی بجائے محرومی کا استعمال کریں گے تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے وہ خالق دو جہاں کا مالک ہمیں ہٹا کر کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی کمائی سے دوسروں کا بھی حصہ نکالنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔